اور میرے محترم بھائیوں، رمضان کی جو دو عبادتیں ہیں وہ دونوں عبادتیں بدنی ہیں، یعنی کہ روزہ رکھنا، اس میں بھی ہمارے جسم کو دخل ہے، ہمارے منہ ہاتھ پاؤں کو دخل ہے، اور بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ لعلکم تتقون، تقوی کا پایا جانا ضروری ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک شہر کی حفاظتی دیوار ہوتی ہے دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے، جیسے کسی علاقے کی دفاعی پوزیشنز ہوتی ہیں، مورچے ہوتے ہیں، یہ اس کا تقوی ہوتا ہے۔ اصل میں تقوی کہتے ہیں بچنے کو۔ تو دشمن سے بچنے کے لیے جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شہروں کے، اپنے گاؤں کے، اپنے قلعوں کی بڑی بڑی دیواریں بناتے تھے، اسی طرح ایک مسلمان کفر اور ایمان کے درمیان میں ایک دیوار کی تعمیر شروع کر دے اور فیصلہ کر لے کہ یہ دیوار اتنی مضبوط ہوگی کہ نہ شیطان اس دیوار کو پھلانگ سکے گا، نہ کفر اس دیوار کو پھلانگ سکے گا، نہ شرک اس دیوار کو پھلانگ سکے گا، نہ بدعات اس دیوار کو پھلانگ سکیں گی۔ تو یہ جو دیوار تعمیر ہوگی اس کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی ہوگی، اور قرآن و سنت کی رہنمائی کے ساتھ اللہ کے اوامر پر جو انسان عمل کرے گا اور نواہی سے دور رہے گا، یہ تقوی ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ شیطان کو اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی گناہ تو اب بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ اللہ کی نافرمانی رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ علماء نے حدیث کا مطلب بیان کیا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شیاطین میں بھی درجات ہیں۔ جو بڑے شیاطین ہیں، جو ان کے کمانڈر ہیں، افسران ہیں، ان کو واقعتاً اللہ کے حکم پہ باندھ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بچے وہ شیطان کی شکل میں بھی ہیں اور وہ انسان کی شکل میں بھی ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کی ایک اور تشریح بڑی عجیب ہے، اور اصل مقصد وہ تشریح آپ کو سمجھانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں اس طریقے سے کہ شیطان جو انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ یا تو وہ حرام منہ کے ذریعے سے کرواتا ہے، اور یا تو وہ حرام شرمگاہ کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ تو اللہ نے روزے میں دو چیزوں پہ پابندی لگا دی ہے کہ منہ کو بھی بند رکھنا ہے، کچھ کھانے کی اجازت نہیں، کچھ پینے کی اجازت نہیں، تو خود بخود شیطان کے وہ حرام لقمے، وہ گندگیاں، وہ غلاظتیں، وہ وسوسے جو منہ کے ذریعے سے جانے تھے، رشوت ستانی کے صورت میں، ڈاکے کی صورت میں، لوٹ کسوٹ کی صورت میں، جھوٹ بولنے کی صورت میں، وہ تمام کے تمام شیطانی حملے جو زبان کے ذریعے، منہ کے ذریعے سے اثر انداز ہونے تھے، اس کو لاک لگ گیا، وہ رک گئے۔ اور روزے کی تعریف میں جو دوسرا رکن ہے وہ جماع سے بچنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح منہ کے ذریعے سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس طرح اس راستے سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس راستے کو بھی بند رکھنا ہے، اور یہ روزے کی وہ اصل روح ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ
کھانا کھانا تو حرام نہیں ہے، اور پانی پینا بھی حرام نہیں ہے، اور اپنی حلال منکوحہ کے قریب جانا بھی حرام نہیں ہے، لیکن حلال کاموں پہ روزے میں پابندی لگ چکی ہے۔ کھانا جو صبح صادق سے پہلے پہلے حلال تھا، اللہ کی پسند اور اللہ کی مشیت سے وہ منع ہو گیا ہے۔ اور پینا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر مخلوق کو زندگی بخش دی ہے۔ اور یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اے اللہ کے رسولوں، اس زمین میں جو ہم نے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں اس میں سے کھائیے، اور واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیجیے۔ لیکن روزے میں جو انبیاء کو کھانے کی تعلیم دی گئی وہ کھانا اب جائز نہیں ہے، اور وہ پانی جس کے ذریعے اللہ نے مخلوقات کو زندگی بخشی ہے وہ پانی بھی پینا اب جائز نہیں ہے، اور وہ حلال خاتون بیوی اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ ہم نے پانی کے ایک قطرے سے انسان پیدا کر دیا ہے، بہترین آدمی پیدا کر دیا ہے۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور یہ دادا بھی بنتا ہے، چاچا بھی بنتا ہے، تایا بھی بنتا ہے، اور سسر بھی بنتا ہے، داماد بھی بنتا ہے۔ تو حلال چیزیں روزے میں منع ہو گئی، حرام ہو گئی، اور جس کو اللہ ایمان کی دولت اور اسلام کی عظمت نصیب کر دے تو آپ اس کو 1 کروڑ روپے بھی دے دیں کہ یہ لے لو اور روزہ توڑ دو، تو ایسا شخص روزہ ہرگز نہیں توڑے گا۔ کچھ دنوں پہلے ایک کلپ نظر سے گزرا، باہر ملک میں ایک انگریز وہ مسلمانوں کو گفٹ دے رہا ہے، بڑے مہنگے مہنگے فون دے رہا ہے کہ یہ میں آپ کو دوں گا لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بے وقوف اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں کچھ چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ فون کیا چیز ہے، بڑے بڑے تحفے کیا چیز ہیں، یہ دنیا اگر آپ واقعی ایمان والے کے پیروں میں لوٹا دیں اور اس سے کہیں کہ اللہ کو ناراض کر دو، تو وہ دنیا کو لات مارے گا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ تو حلال چیزیں منع کر دی گئیں، تو ایسی صورت میں کہ جس میں حلال چیزیں بھی منع ہو جائیں تو ہم حرام چیزیں کرتے رہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، بازار میں تاجر کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا حرام ہے، ٹھیلے پہ جو فروٹ والا اور سبزی والا اپنے حساب سے 2 نمبری کر رہا ہے حرام ہے، اور غیبت، چغل خوری، لوگوں کے بارے میں بری سوچ، نقصان دینا، سب یہ محرمات ہیں۔ تو ہم نے کھانا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، پینا تو چھوڑ دیا لیکن رشوت نہیں چھوڑی، عملی طور پہ شہوات چھوڑ دیں لیکن آنکھوں کی شہوتیں نہیں چھوڑی، آنکھوں کی کانوں کی شہوت نہیں چھوڑی، زبان کی شہوت، غیبت، چغل خوری، عزتوں کو اچھالنا وہ نہیں چھوڑی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، سحری بھی ہو رہی ہے، لیکن کعبہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کعبہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، اور جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو الیاذ باللہ کہ رمضان آئے اور رمضان المبارک چلا بھی جائے اور ہمارے بھائی لوگ
وہ رسمی طور پہ جب لوگ سحری میں کھا پی رہے تھے انہوں نے بھی کھا لیا، اور افطار میں جب لوگ کھا پی رہے تھے تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، چر رہے ہیں، اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے لیے اللہ کے فرمان بردار بننا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری بلکہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو جب قرآن اور رسول کی ہدایت اور شریعت مل گئی تو اب تمہیں گمراہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور یاد رکھو کہ ایک دفعہ راہ ہدایت پہ آ گئے تو اب گمراہی کے راستے پہ جانا وہ تباہی ہے۔